بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ 25 رمضان المبارک کی رات، تیسری شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی جو اس میں اعظم بھی ہے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھولے گا۔ رب کریم سے آپ جو مانگیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، رزق اور دولت بے بہا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر خوشی، کامیابی، عروج اور ترقیاں عطا کرے گا۔ رزق اور دولت میں وسعت اور کشادگی ہوگی، قرضوں سے نجات ملے گی، بیماریوں سے شفا ملے گی، پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش اور مغفرت کرے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کی توبہ کو قبول کرے گا، آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا، آپ کی غیبی مدد کرے گا، غیبی مدد کے اسباب پیدا کرے گا، آپ کے لیے غیبی وسیلے بنائے گا، اور آپ جو مانگتے جائیں گے ہر حال میں آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کا نصیب اور مقدر جاگ اٹھے گا، چمک اٹھے گا۔ لیلۃ القدر کی راتیں وہ راتیں ہیں جن میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، نصیبوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ان راتوں میں مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ جبریل امین کو فرشتوں کے ہمراہ زمین پہ اتارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اے فرشتوں، جس گھر میں میرا ذکر کیا جائے، میری عبادت کی جائے، اس گھر میں جو بھی دعا کی جائے، جو مانگنے والا بیٹھا ہوگا اس کی ہر دعا پر آمین کہنا۔ اور اللہ کا حکم دینا، فرشتوں کا آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان راتوں میں ہر دعا مقبول کی جاتی ہے، بارگاہ الہی میں آپ کی ہر دعا منظور کر دی جاتی ہے۔ ان راتوں میں آپ رب کریم سے دعائیں بھی کریں، التجائیں بھی کریں، رو کر بھی مانگیں، عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، اس کے علاوہ تلاوت قرآن کریں اور رو کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلے گا، مشکلات کو ختم کرے گا۔ آپ جو مانگتے جائیں گے آپ کا مقدر اور نصیب بنتا جائے گا، اور نصیب کے بند تالے بھی کھل جائیں گے، ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ ٹوٹ جائے گی، جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق آپ کی مدد کرے گی۔ جو لوگ بے گھر ہیں انہیں گھر ملیں گے، بے روزگار ہیں انہیں روزگار ملیں گے، بے گھروں کو گھر ملے گا، بے زروں کو زر ملے گا، بے ہدایتوں کو ہدایت ملے گی۔ جو لوگ غربت کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ دستے غیب سے ان کی مدد کرے گا، ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جن راتوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہو ان راتوں کو ضائع نہ کریں، ان راتوں کو اگنور نہ کریں، بلکہ ان راتوں میں بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں، اپنے رب کو منائیں، اپنی خالی جھولیوں کو اٹھائیں، اپنے خالی ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنے آنسوؤں کو گرنے دیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے آگے اپنی پریشانیاں رکھیں، اللہ کے حضور اپنی پریشانیاں رکھیں۔ رب کریم ایسا فضل اور کرم کرے گا، ایسی رحمتوں کی بارش کرے گا کہ دنیا آپ کی قسمت پر رشک کرے گی۔ شب قدر کی راتیں وہ راتیں ہیں جو سراسر سلامتی کی راتیں ہیں، خیر و برکت والی راتیں ہیں، رحمتوں والی راتیں ہیں، اور ان راتوں میں مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے، اور ان راتوں میں وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر جو بھی چیز آپ مانگیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو ان راتوں کو ضائع نہ کریں بلکہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ سال بعد پھر ہمیں موقع ملنا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہماری قسمت میں شب قدر جیسی بابرکت راتیں موجود ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ رب العزت شب قدر جیسی بابرکت راتیں ان لوگوں کو ہی عطا کرتا ہے جن لوگوں سے اللہ نے راضی ہونا ہوتا ہے، جن لوگوں سے اللہ نے خوش ہونا ہوتا ہے، اور جو لوگ ان راتوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جو لوگ ان راتوں میں بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو مقبول کر کے ان کے بیڑے پار لگا دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس بابرکت رات میں کون سی ایسی تسبیحات پڑھنی ہیں جن کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا، اور زندگی کو، حالات کو، نصیب اور مقدر کو چار چاند لگا دے گا؟ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ آپ نے اس بابرکت رات میں سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ دونوں تسبیحات پڑھ لینی ہیں پھر آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔
2 رکعت نفل آپ نے اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت القدر پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 21 مرتبہ سورت القدر پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ ہی سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ جب 21 مرتبہ یہ دونوں صورتیں آپ پڑھ لیں، پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے، 21 مرتبہ الحمدللہ 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 کا ورد کرنا ہے، 21 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے، بخشش کی، مغفرت کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مولا ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں، اپنے نبی کے وسیلے ہمیں بخش دے، تیرے نبی کے امتی ہیں، اپنے نبی کا امتی سمجھ کر مولا ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا ہیں ہم گناہ گار، ہیں ہم خطا کار، ہیں ہم سیاہ کار، مولا تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، مولا تو رحم کرنے والا ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، مولا ہم پر رحم بھی کر، اپنا فضل بھی کر، کرم بھی کر، ہماری بخشش بھی فرما، مغفرت بھی فرما، اور ہمیں وسیع و کشادہ رزق اور دولت بھی عطا فرما، ہماری آخرت کو بہتر بنا، جنت الفردوس میں ہمارا مقام بنانا۔ مولا جو ہمارے والدین جو ہمارے پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، مولا ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما، پوری امت محمدیہ کی بخشش اور مغفرت فرما، امت مسلمان کو بخش دے، مولا ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، پنجگانہ نماز پڑھنے والا بنا، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، ہماری اولادوں کو نیک و صالحہ بنا، جن کی اولادیں نہیں ان کو نیک و صالحہ اولادیں عطا فرما، مولا جن کے پاس رزق اور دولت نہیں، نبی کے وسیلہ و جلیلہ ان کے رزق اور دسترخوان کو وسیع و کشادہ فرما، مولا بے گھروں کو گھر دے، بے زروں کو زر دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کے پاس اپنے گھر نہیں انہیں گھر عطا فرما، جو گاڑیوں کی خواہش مند ہے انہیں گاڑیاں عطا فرما، مولا جو آخرت میں جنت لینا چاہتے ہیں مولا انہیں جنت عطا فرما، مولا ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں دنیا میں رہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں ایسا بنا دے جن سے تو راضی ہو جائے، مولا ہمیں ایسا بنا دے جن سے تو خوش ہو جائے، مولا ہمیں ایسا بنا دے جن لوگوں پر تو نے انعامات کیے ہیں مولا ہمیں ان میں شامل کر دے، جن پر تو نے غضب اور غصہ کیا ہے ان سے ہمیں دور کر دے۔ اس رات میں اپنے لفظوں میں دعا کریں، بہت زیادہ مانگیں۔ آپ کو دعا مانگنی نہیں آتی تو یہ نہیں کہنا ہمیں دعا نہیں مانگنی آتی، ہم کیسے مانگے؟ آپ اللہ سے ایسی دعا مانگیں جیسے آپ اللہ سے باتیں کریں۔ مولا تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز عطا کرنے والا ہے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، تو بخشنے والا، تو رحم کرنے والا، تو عطا کرنے والا، تو رزق اور دولت کی تقسیم کرنے والا، تو عزتیں عطا کرنے والا ہے، تو محبتیں عطا کرنے والا ہے۔ مولا ہمیں ہر وہ خوشی عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، اور اس رات میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سے دعائیں بھی کریں، توبہ استغفار بھی کریں، نفل بھی پڑھیں، تلاوت قرآن بھی کریں، تسبیحات پڑھیں، اور پھر مالک حقیقی کی بارگاہ میں رو کر مانگیں، اتنا رو کر مانگیں، اتنا رو کر مانگیں کہ جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے یا آپ کے ہاتھ منہ پر آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو مقبول فرما لے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اور فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے جب دعا مانگ لینی ہے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر آپ نے مل لینا ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی رحمتیں ہوں گی وہ آپ کے چہرے پر جو ہے وہ لگ جائیں گی، اور چہرہ ایمان کی روشنی سے منور ہو جائے گا۔ اپنے دل پر بھی وہ ہاتھ پھیر لیا کریں، آپ کا دل بھی ایمان کی دولت اور روشنی سے منور ہوگا، کیونکہ جب بندہ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خالی ہاتھوں میں اپنی رحمتیں بانٹ رہا ہوتا ہے، اپنی رحمتیں بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی دعا مانگنی ہے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لینا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے تمام خزانوں سے آپ مالا مال ہو سکیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے میں آپ کو آسان وظائف بھی بتا رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بتا رہی ہوں، اور اتنے آسان بتا رہی ہوں ہر بچہ کر سکتا ہے، ہر بڑا بچہ سب یہ والے چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا، ان راتوں کی قدر بھی کرنی ہے، ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے۔ اس وظیفے کو، ان اذکار کو، ان کلمات کو جو لوگ 25
رمضان کی رات یعنی شب قدر کی رات 25ویں کی رات کو نہ کر سکیں وہ 37ویں کی رات کو کر لیں، جو 37ویں کو بھی نہ کر سکیں وہ 29ویں رات کو کر لیں، لیکن اس عمل کو ضرور پڑھ لیں، اپنے رب سے دعائیں مانگیں، پھر اپنے مقدر اور نصیب کو 4 چاند لگتے ہوئے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔